11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ نے جب افغانستان پر حملے کا فیصلہ کیا تو آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت سمجھتی ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان میں شدت پسندی بڑھی ہے اور ملک شدت پسندی کی بھینٹ چڑھا ہے۔ ہاں، یہ انتہا پسند ٹیررسٹ جو ہیں یہ وہ باتیں یہ کرتے ہیں، یا پھر پولیٹیشنز جو اپوننٹس کے ہیں وہ ان کو اور تو میرے خلاف کچھ ملتا نہیں ہے، بس یہ چیزیں ملتی ہیں، اس پہ وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کھوکھلی باتیں ہیں۔ دیکھیں جی، میں نے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھا 9/11 کے بعد کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے۔ کیا ہماری پیورلی انٹرسٹ، امریکہ کو چھوڑیں آپ، وہ انہوں نے تو اٹیک کرنا تھا افغانستان کو، ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹس کو کیسے بچا کر رکھنا ہے، پریزرو کرنا ہے، وہ اس کے مطابق میں نے فیصلہ کیا انٹرسٹ دیکھا آپ نے پاکستان کا اس میں؟ مطلب نیشنل انٹرسٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی نیوکلیئر طاقت ہے میں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمارے ایک کشمیر کوز ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، اور پھر ہماری ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ میں نے چیزیں دیکھتے ہوئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ کیا طالبان جو افغانستان میں ہے، کیا اس ٹائپ کا کلچر ہمیں چاہیے؟ کیا ہمیں پاکستان ایک طالبانائز پاکستان چاہیے؟ کیا اس کا بھی جواب مجھے ملا، نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم نے فیصلہ آسان بن گیا کہ ہم کیوں ان سے کو سپورٹ کریں جن کو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کلچر ہمارے پاکستان میں آئے، اور پھر ہم ایسی حرکت کریں، کیونکہ وہ پھر ہندوستان کے ساتھ ملنا تھا، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ مل کر ہمارے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچائیں۔ تو ابھی آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے یہ سوچا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے جس میں ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی، نیوکلیئر ایسٹس کی بات کی، اور کشمیر کاز کی بات کی۔ آپ کے خیال میں اگر آپ امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو ان کازز کو امریکہ دھچکا دیتا، نقصان پہنچاتا؟ بالکل دیتا، انہوں نے اٹیک تو کرنا تھا افغانستان پہ، انہوں نے چھوڑنا تو نہیں تھا، اور ہندوستان تیار تھا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اب ہندوستان سے افغانستان کو اگر وہ اٹیک کرتے، آپ کے خیال میں راستے میں کون ہے؟ پاکستان ہے۔ تو ہماری حدود، ہوائی حدود کی وائلیشن ہوتی تو ہم ان سے لڑتے، اور پھر آپ سوچ لیں کہ امریکہ اور ہندوستان کی طاقت ملی بھی ہو تو ہمارا ایئر فورس کیا کر سکتا تھا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، اور پھر وہ مل کر پھر ہمیں ہر چیز میں، جیسے میں نے کہا، ہمارے انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتے، بالکل پہنچاتے۔ بلوچستان کی طرف آتے ہیں، مشاہد حسین اور آپ کی پارٹی کے دیگر بعض لوگ بات چیت کر رہے تھے اور تقریباً معاہدہ ہو گیا تھا، تو اس کے باوجود بھی آپریشن شروع کر کے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی انٹرنیشنلی، بنانا ریپبلک۔ بنانا ریپبلک وہ ہوتا ہے جہاں حکومت کی کوئی قانون نہیں ہوتی، طاقت ہی نہیں ہوتی ہے، ایک کھوکھلی حکومت۔ اب یہاں ایک آدمی ہے بگٹی، بیٹھا ہوا ہے ڈیرہ بگٹی میں، وہ حکومت کو چیلنج کرتا ہے۔ کیسے چیلنج کرتا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کو، ملیشیا کو، جو اس کے لیویز تھے اس کے لوگ، اور لیویز کو پیسے کون دے رہی ہے؟ حکومت دیتی ہے اس کو، حکومت لیویز کے پیسے دیتی ہے۔ ان لیویز کو اس نے اس کے لشکر بنائے ہوئے تھے نا، اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ فراری کیمپ کھول رہا ہے پورے بلوچستان میں، 65 فراری کیمپ، BLA بلوچستان لبریشن آرمی بنائی ہوئی ہے، جو حکومت کو چیلنج کر رہی ہے، ملک کی سالمیت کو چیلنج کر رہی ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ گیس پائپ لائن کو اڑانا شروع کر دیتے ہیں، پورے ملک کی گیس بند، پھر بجلی، الیکٹرک پائلونز کو اڑانا شروع کر دیتے ہیں، بجلی بند، ریلوے لائن کو اڑا رہے ہیں، پلوں کو اڑا رہے ہیں، برجز کو اڑا رہے ہیں۔ پھر سوئی گیس پلانٹ ہمارا جو سب سے قیمتی گیس پلانٹ ہے، اس پہ 450 راکٹ ایک دن میں فائر کرتے ہیں۔ اور پھر فرنٹیئر کور جو ہماری فورس ہے حکومت کی، اس کے راستے میں چیک پوسٹ لگاتے ہیں کہ کہیں نہیں جا سکیں گے، وہ اس کے لوگ چیک کر رہے ہیں ہماری حکومت کی فورس کو۔ اور ان کے جو گیرزن وہاں ڈیرہ بگٹی پہ تھا، پہاڑوں پہ لوگ اپنے ڈپلوائے کر کے ان پہ راکٹ اور گولیاں برسا رہے ہیں فرنٹیئر کور پہ۔ تو یہ مجھے بتائیں، یہ کوئی ملک ایسے چلتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں ایک پرائیڈ اگر ہے
ملک کو اگر ہم بنانا ریپبلک نہیں بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ان کو کہا جاتا ہے، جو اسٹیٹ کے فیوری میں نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی نمٹ نہیں سکتی ہے نا حکومت، تو وہ بنانا ریپبلک ہے۔ تو یہ میں اگر انچارج ہوں، میں پاکستان کو کبھی بنانا ریپبلک دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ تو اسی لیے میں نے اپنی کووننٹ میں بھی کہا جو بھی اس قسم کی چیزیں ہوں گی، حرکت ہوں گی، چاہے انڈیویجول ہو یا ٹرائب ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو کرش کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا۔ اگر میں اب بھی کچھ مجھے موقع ملا میں یہی کروں گا، اس ایسی ایکٹیویٹی کو، کوئی BLA بلوچستان لبریشن، اس کو کرش کیا جائے گا۔ لیکن جنرل صاحب یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی وہاں پر اور اس نیش تک حالات پہنچے، تو یہ ایک دن میں تو پہنچے نہیں، وہاں پہ صورتحال آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی ہوگی۔ لوگوں کا کہنا ہے وہاں پر کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو سنا نہیں گیا، ہماری بات نہیں سنی گئی، ہم پر ہمارے زمین پر دوسرے لوگوں کو آ کے بسایا جا رہا تھا، ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی تھیں۔ تو یہ جو ایک لوگوں کی تشویش یا لوگوں کی جو شکایات ہوتی ہیں وہ جب بلڈ اپ ہوتی ہیں اس کے بعد یہ نظریات چڑھتے ہیں نا پروان۔ آپ جیسے جو رپورٹرز ہوتے ہیں ان کو بجائے اس کے کہ آپ یہ سنیں، آپ زمین پہ حقائق کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، 50 سال میں ادھر جو خرچہ ہوا ہے نا بلوچستان میں، وہ ایک طرف رکھ لیں ذرا، 99 تک جو خرچہ ہوا 52، اور پھر 99 سے 2008 تک ذرا نکالیں کتنا خرچہ ہوا۔ اگر ان 8 سالوں میں ان 50 سالوں سے زیادہ خرچہ نہیں ہوا تو میرے پاس پھر آپ میرے سے بات کریں۔ اب یہ گوادر پورٹ ہم نے بنایا ادھر اربوں روپے کا، ہم نے کوسٹل ہائی وے 750 کلومیٹر اربوں روپے کی، 20 ارب روپے کی بنائی۔ تو کون یہ بکواس کر رہا ہے کہ ادھر جی وہ لوگوں کو۔ اچھا، تو یہ جو وہاں سے جو جب ہم جاتے ہیں بلوچستان میں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگوں کا بہت ہی سیپریٹزم کی طرف، علیحدگی کی طرف رجحان ہے اس وقت، اور وہ ان کا یہ الزام ہے کہ وہ آپریشن کی وجہ سے اور بڑھا ہے۔ تو آپ کی نظر میں کیا حل ہے آخر؟ ہاں نہیں حل، پہلے تو دیکھیں، پہلے تو یہ بڑھا ہے یہ کہنا بالکل غلط، یہ تھوڑے لوگ ہیں۔ ناؤ اگین، آدمی کو اگر بلوچستان کی ایتھنک ڈویژن جغرافیائی کی سمجھ نہ ہو تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ بلوچستان میں 50% پشتون ہیں، 50% بلوچ ہیں، تو 50% تو نکالیں آپ ان میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ پشتون جو ہیں وہ بڑے، وہ ان کے اورچرڈز ہیں، وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں فرنٹیئر پنجاب وغیرہ کے ساتھ۔ دوسرا، اگر آپ بلوچستان کو نچلے حصے کو، مکران کوسٹ کو دیکھیں، وہ الگ لوگ ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ ہم نے ان کو سڑکیں ایسی دے دی ہیں اور ان کی اتنی ترقی وہاں کر دی ہے گوادر پورٹ کی وجہ سے کہ وہ بہت خوش ہیں۔ اب رہ گیا تھوڑا سا 3 ٹرائب بلوچستان کے، مری بکتی مینگل، اور ان کے اندر بھی میں یقین سے مجھے معلوم ہے کہ وہاں بھی ان کو پسند نہیں کیا جاتا ہے ان سرداروں کو، لیکن انہوں نے اینٹی پاکستان، یہ بلوچستان لبریشن آرمی کے نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ یہ زیادہ نہیں ہیں بٹ ملیٹنٹ ہیں، تو یہ غلط فہمی میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ بہت ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے۔ اچھا، آپ جب حکومت میں تھے اور آپ نے جس طرح کا سیاسی، سوری ایک آپ کو یہ جو آپ نے کہا کیا کیا جائے، دیکھیں جی، جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے اس سے کوئی ڈسکشن نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، بس پیریڈ۔ جبھی ہم بنانا ریپبلک نہیں ہوں گے، تو میں اگر ہوا تو میں بنانا ریپبلک نہیں بناؤں گا۔ میں دوبارہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ میں بالکل ٹالریٹ نہیں ہوں، زیرو ٹالرنس جو پاکستان کے خلاف ہوگا کوئی شخص۔ صدر آصف علی زرداری پر آپ کی حکومت میں اور آپ سے پہلے بھی کئی مقدمات چلتے رہے ہیں، لیکن ان پر کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوا، تو کیا یہ کہا جائے کہ ان کے خلاف سیاسی انتقام لیا گیا ہے؟ دیکھیں نا، میں نے ثابت کیا کرنا ہے، وہ تو ثابت ظاہر ہے ان کی کورٹس نے ڈیسیجن لینے ہیں، کورٹس نے ساری ٹرائلز کرنی ہے۔ میں اب اس میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز نہیں چلی، تو اب یہ آپ کورٹ سے پوچھیں بھائی کیا چکر تھا کہ کیوں ان کو، جبکہ پوری عوام، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ جی کرپشن تھی، یہ کرپٹ تھے، یہ ہے وہ ہے، لوٹ کے لے گئے وغیرہ، کورٹس تو نہیں کہہ رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ میرے خیال میں کورٹ سے فیصلہ کروائیں کہ کون صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے،
پولیٹیکل وینڈیٹا چل رہا تھا. لیکن یہ کیسز سارے, یہ بات صحیح ہے کہ یہ پرانے کیسز تھے, میرے آنے سے پہلے کے کیسز تھے جو چل رہے تھے. بٹ آئی ووڈنٹ لائک ٹو آنسر آن دس. صرف میں یہی کہوں گا کورٹ سے معلوم کریں کہ جی کوئی سزا وزا نہیں ہوئی. لیکن این آر او تو آپ نے سائن کیا نا, این آر او کے تحت ان کو آنے کی, دوبارہ ریسٹور ہونے کی, ان کا پولیٹکس میں دوبارہ شروعات کرنے کی, وہ آپ نے کی. تو آپ ریگریٹ کرتے ہیں این آر او پہ؟ ہاں, یس بالکل. اس میں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو آپ نے پچھلا سوال کیا کہ کوئی کورٹ میں کیس چل رہے تھے, کوئی وہ سزائیں ہو رہی تھیں, کوئی نہیں ہو رہی ہیں جی. تو پھر آپ یہ مجھے بتائیں تو این آر او کی کیوں پھر تکلیف ہے؟ وہ کورٹس تو سزا ہی نہیں دے رہے تھے, تو کیس تو ختم ہو رہے تھے. اب آپ کورٹ سے پوچھیں کہ وہ کیس صحیح تھے, غلط تھے, یا کورٹس کچھ ایکٹ نہیں کر سک رہی ہیں, چکر کیا ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. بٹ ایک وجہ اس کی این آر او کی یا کیسز ختم کرنے کی یہی تھی کہ سوئس کورٹ میں بھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا, یہاں سرے کی بات ہوئی ادھر بھی فیصلہ کوئی نہیں ہے, پاکستان کے جو 8-10 کورٹس کے کیسز ہیں ادھر بھی فیصلہ نہیں ہے, بلکہ 4-6 جو تھے ان 6 سے تو بری بھی ہو گئے تھے. تو مجھے آپ بتائیں تو پھر کیا کرے آدمی؟ میں تھوڑی جج ہوں, نہ میں جج ہوں نہ میں کورٹس کو کنٹرول کر رہا ہوں. تو یہ صورتحال تھی جو حقائق ہیں گراؤنڈ میں. تو گراؤنڈ کے حقائق کے مطابق آدمی ایکشن لیتا ہے ود ہائنڈ سائٹ. لیکن جب یہ سارا کچھ ہوا, این آر او ہو گیا, اب جو اتنی ٹرموائل میں ہے ملک, اس کا مجھے بالکل وہ جو میں نے ریگریٹ کیا ہے کہ میں نے معذرت جو چاہیے یہ بھی ہے. بینظیر بھٹو سے آپ کی کیا ڈیل تھی؟ ڈیل یہ ہوئی تھی کہ وہ نہیں آئیں گی الیکشن سے پہلے, اور کیسز ان کے معاف کیے جائیں گے. لیکن اب نواز شریف جو کہ کولیشن میں بھی ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں جیت بھی جائیں, اور ایک بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 دفعہ آئین توڑا اور آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. آپ اس پہ ایک تو کیا کہیں گے, اور یہ کہ آپ ملک جا کر ان مقدمات کا سامنا کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے, مجھے پورا یقین ہے وہ نہیں جیتیں گے بالکل, اور اگر جیتے تو بہت پاکستان کی بدقسمتی ہوگی, کیونکہ ایک تو وہ 3 چھوٹے صوبوں میں کہیں بھی نہیں ہے, وہ صرف پنجاب, اور پنجاب میں بھی ساؤتھ پنجاب نہیں ہے. تو بڑا ظلم ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ ایک آدمی جو کنفائنڈ اس کا سپورٹ ایریا ہے وہ پورے پاکستان پہ گورن کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ میں ان کو کلوزٹ طالبان میں نے کہا ہے, ان کے پیٹ میں داڑھی ہے, تو وہ بہت زیادتی ہو جائے گی پاکستان کے لیے. لیکن مجھے پورا یقین ہے یہ نہیں جیتیں گے. اب سوال یہ ہے کہ میں پاکستان کیوں نہیں جاتا اور میرے اوپر کیس آرٹیکل 6. تو پہلی یہ جو کچھ بھی میں نے کیا, جو کچھ بھی کیا, اس کی ویلیڈیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اس کی ویلیڈیشن اسمبلی میں بھی ہوئی ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی ہے. تو کون سی آرٹیکل 6 کس چکر میں بھائی؟ تو یہ بالکل یہ باتیں ہیں ان کی, اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ضرور ادھر جانے میں میں ایک ماحول کریٹ کروں گا. ایک ماحول جب کریٹ ہو جائے گا وچ مینز پولیٹیکل بیس میرا ہوگا, پھر میں جاؤں گا. پاکستان کی سیاست خاصی پیچیدہ ہے, اس کا آپ کو اندازہ ہے, آپ اتنا عرصہ وہاں کے سیاستدانوں کے ساتھ گزار چکے ہیں. وہاں پر سیاست مہنگا کام ہے, وہ سرمایہ دار اور جاگیردار کرتے ہیں. آپ کیسے کریں گے پاکستان کی سیاست؟ میں صحیح کہہ رہے ہو, بالکل صحیح کہہ رہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اتنے سپورٹرز ہیں, میرے بہت دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, اور میں ان پہ فخر کرتا ہوں, اور بہت لوگ مجھے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں گے, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. کتاب لکھیں گے ایک اور؟ انشاءاللہ لکھیں گے. جنرل پرویز مشرف صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.